پہلے تو میں شکر گزار ہوں تمام دوستوں کا اور تاخیر سے آنے کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں. اب جو اصل مقصد ہے جس بیس پہ آپ لوگ سارے یہاں اکٹھے ہوئے کہ یہاں آ کے وہ پھولوں کے ہار مجھے پہنا رہے ہیں، یہ اس کی ساری وجہ کیا ہے کہ یہ کچھ سمجھ کے اگر آپ ادھر آ رہے ہیں اگلے بندے کو تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عزتیں جتنی بھی انسان کو ملتی ہے نا، وہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں وہ سب کچھ دے دیتا ہے کہ اپنی تقدیر لکھو. اب ہے کیا کہ آپ میں سے، آپ کے دوست احباب میں سے اور آپ لوگ خود بھی اسکول کالج یونیورسٹی کے پروسیس سے ہو کے آئے ہیں یا اس پروسیس کے اندر ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا، ایک مسجد اور مدرسے سے کوئی شخص نکل کے تکبیر و رسالت کی صدا بلند کرتا ہے تو مغرب کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن مغرب کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے جب اسکول کالج یونیورسٹی سے کوئی بندہ سیدی مرشدی کی صدا بلند کرتے ہوئے نکلتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں پہ اربوں روپوں کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے کہ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اغوانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اب یہ چیز آپ لوگ کر سکتے ہیں. مستقبل کا میرے بھائی بیوروکریٹ جو ہے نا وہ کالج یونیورسٹی سے نکلے گا، مستقبل کا آرمی آفیسر یہاں سے نکلے گا، مستقبل کا جج اور وکیل یہاں سے نکلے گا، مستقبل کا جو آپ کا انجینئر اور ڈاکٹر یہاں سے نکلے گا، مستقبل کا وزیر اعظم یہاں سے نکلتا ہے. ہم نے اس طرف فوکس ہی نہیں کیا، ہم نے تعلیمی اداروں میں کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ ان کا نصاب میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ سنڈریلا صاحبہ جو ہیں وہ 6ٹھی کلاس کے بچے کو پڑھایا جاتا ہے کہ ماں باپ سے چھپ کے شہزادے کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو قوم کی بیٹی نے وہ قندیل بلوچ بن سکتی ہے، قوم کی بیٹی ان ہستیوں کی طرح نہیں بن سکتی. آئیڈیلائز کرنے کے لیے وہ ڈرامہ چلائے گئے، آئیڈیلائز کرنے کے لیے کن کن لوگوں کو کون کون سے تمغے نواز دیے گئے. یہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے تعلیمی اداروں پہ فوکس نہیں کیا. آج یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم تھوڑے بہت آپ لوگ اپنی وہ پاکٹ منی نکال کے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ لٹریچر چھاپیں اور ہر تعلیمی ادارے کے باہر مفت تقسیم کریں. ہم لوگوں نے نظریات کے نام سے بک لکھی، محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ان ہستیوں کے بارے میں لکھ کے مسلمانوں کا وہ غیرت کا ایلیمنٹ لکھ کے 50,000 کتابیں آج تک مفت میں تقسیم کی تمام تعلیمی اداروں میں جہاں جہاں ہم گئے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک یہ آپ نے لیبل ہٹانا ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا صرف علماء مشائخ کا نہیں، پوری امت کی ذمہ داری ہے. بے شک پوری امت کا کام ہے. غازی علم و دین شہید کوئی عالم دین نہیں تھے، ممتاز قادری شہید کوئی بہت بڑے پیر نہیں تھے، آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ کام کیا کہ علامہ اقبال یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اسی گلا کرتے رہ گئے تو تھکانا تو منڈا بازی لے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی نے ان کا کیس لڑا علم و دین کا. آج ان کا یوم شہادت بھی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے. تو آج ان کی اور ہماری ایج ایک ہی جتنی ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ ایک غیرت کا فرق ہے. شاید ہم اس لیول میں پیچھے رہ گئے. آج ہم نے ان کو فالو کرنا ہے بجائے اس کے کہ ہم لوگ کبھی ملالہ صاحبہ کو فالو کر رہے ہیں، کبھی ہم لوگ وہ کسی اور کو فالو کر رہے ہیں جو ملک کی عزت کو بیچ کے آ رہے ہیں بین الاقوامی منڈی میں. تو ایک قوم کی تقدیر آپ لوگ بدل سکتے ہیں. ہر خان ملک چودھری جو الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اس کے آگے زندہ باد مرد آباد اور بائکوں کو وہ ہوں کر کے آپ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. اس کو جتانے والے آپ لوگ ہیں، قوم کی تقدیر بدلنے والے آپ لوگ ہیں. آج کے بعد کوئی ووٹ مانگنا ہے اسے کو یار ہم ضرور دیں گے تمہیں جس مرضی پارٹی کے ہو، لیکن یہ گارنٹی دو کہ عافیہ صدیقی کو واپس لاؤ گے. یہ گارنٹی دو کہ کشمیر کی بہن جس کے سر سے پردہ کھینچا گیا کیا اسے دلاؤ گے. یہ گارنٹی دو کہ اسمبلی میں بیٹھ کے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے معاملے میں کبھی خاموش نہیں رہو گے، ہمیشہ ہراول دستے کا حصہ رہو گے. یہ پریورٹیز جب تک ہم لوگ یہ دانتوں کے جلسے، یہ کتوں کی لڑائی، یہ گلی ڈنڈے اور بینٹے کھیلنے میں مصروف رہیں گے نا، کفار چاند تک پہنچ جائے گا. وہ آپ کو کانکر کرے گا، وہ آپ کو سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کی بنیاد پہ تقسیم کرے گا، وہ آپ کو باقی بنیادوں پہ تقسیم کرے گا اور آپ پہ حملہ آور ہوگا. اس کو آپ کے ان چیزوں سے غرض نہیں ہے کہ ہاتھ کیسے باندھتے ہو. یاد رکھنا آج
اس کو ایک چیز سے غرض ہے کہ ان کے دل سے اس کے عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ کو نکالو، اور دوسرا ان کے دل سے وہ جہاد کی تڑپ کو نکال دو، ان کو بزدل اور بغیرت بنا دو کہ کل کو عافیہ صدیقی کی بات کرو تو لوگ پوچھے کہ جی تم تہجد پڑھتے ہو، تم نے 5 نمازیں پڑھی، بندہ پوچھے کہ بھائی جان آپ کی بہن کو کوئی اغوا کر کے لے جائے تو پہلے چلے پہ جاؤ گے تبلیغی دورے پہ، پھر جا کے لے کے آؤ گے واپس؟ غیرت ہے بڑی چیز جہان تقدوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تو یہ دوستانی سی وقار جو پیغام آج سے 50 سال پہلے انجمن طلبہ اسلام نے دیا تھا نا، اس کو آپ لوگوں نے لے کے چلنا ہے، ہر تعلیمی ادارے میں جانا ہے، ہر کالج یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہو کے آپ نے بچوں میں مفت لٹریچر تقسیم کرنا ہے۔ جب تک انہیں ختم نبوت کی امپورٹنس کا نہ پتہ ہو تو یہی لوگ ہیں مستقبل میں اسمبلیوں میں موجود ہوں گے، یہی لوگ بیوروکریسی میں موجود ہوں گے، انہیں کیا لگے ملک میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ ان کو وہ امپورٹنس بتائی نہیں گئی آج تک، اور وہ کون بتائے گا؟ مغرب نے آ کے نہیں بتانا۔ یو ایس ایڈ کی مد میں جو آپ کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کی ایڈ مل رہی ہے نا، انہوں نے آ کے اپنے جو ہے وہ انگریزوں کا ہی نصاب پڑھانا ہے، یہ آپ پڑھا سکتے ہیں، قوم کو آپ بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان ہمیشہ زندہ باد، اور کشمیر کی بہن جو ہے اس کی آبرو وہ تبھی بچ سکتی ہے جب آپ لوگ بچانا چاہیں گے۔ یہ باہر سے کسی محمد بن قاسم نے یا صلاح الدین ایوبی نے نہیں آنا۔ اقبال کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ باہر سے انتظار کر رہے کوئی آئے گا اور ہماری تقدیر بدل دے گا۔ نہیں، یہ آپ لوگ کر سکتے ہو اگر کرنا چاہو تو۔ اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت نوازش، آپ لوگوں نے اتنی عزت دی۔ اب کانفرنس کی طرف